اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي وأصول الكرام وقادة الأمم وصفة المرسلين وسلالة النبيين. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 ذی الحجہ 1442 کی ان ساعتوں میں اس وقت پورے جہان اسلام میں جشن غدیر کا آغاز ہو چکا ہے. دنیا میں جو بھی مسلمان ہے، خواہ وہ عارف ہے، صوفی ہے، ملنگ ہے، قلندر ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اگر مسلمان ہے تو وہ جشن غدیر منا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جشن غدیر اسلام کی زندگی کا ضامن ہے، اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے کہ اسلام کی حیات کا انحصار جشن غدیر پر ہے. اس وقت جن لوگوں نے اس جشن کو منانے میں سبقت لی ہے، ان میں ایک معتبر نام فاطمیہ فاؤنڈیشن والوں کا بھی ہے، اور یہ بیٹے ہیں باب الاسلام کی سرزمین کے، عرفاء کی سرزمین کے، اور صوفیاء کی سرزمین کے. لہذا میں گفتگو کروں گا صوفیاء کے لہجے میں اور عرفاء کی تہذیب کے مطابق. لائی کے صد ستائش ہے وہ ذات باری کہ جس کے محضر میں ہر کوئی ہر لحظہ حاضر ہے، چاہے کوئی معدنیات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، ملائک میں سے ہو، ارواح میں سے ہو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، مجردات میں سے ہو یا مادیات میں سے ہو. جو ہے، جہاں ہے، جس حال میں ہے، جو کر رہا ہے، جو اس پر بیت رہی ہے، وہ سب اس کے محضر میں حاضر ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس سے غائب نہیں ہے، کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ہے. وہ یکتا ایسا ہے کہ اس سے ماں قبل کا تصور نہیں، اس سے ماں بعد کا تصور نہیں، نہ اس کے وسط میں کچھ ہے، نہ اس سے پہلے کا تصور ہے، نہ اس سے بعد کا تصور ہے. وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس سے کوئی ہے،
ہے وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا یکتا ہے، یہ عالم ششہا اسی کی سلطنت میں ہے، یہ عالم مکان و لا مکان اسی کی حکومت میں ہے، ہر بحر پر اسی سے سیراب ہوتا ہے، ہر قطرہ و ہر عنصر اسی سے مستفید ہوتا ہے، ہر جہان میں ہر لحظہ اس کی عظمت کا سلسبیل رواں دواں ہے، وہ ایسا جود بخشش والا ہے کہ اس کی عطا کے سمندر سے جس طرح پرہیزگار سیراب ہوتے ہیں اسی طرح گنہگار بھی اسی سے مستفید ہوتے ہیں۔ محمد بلندر سلوات صلی علی محمد۔ وہ ایسا کریم ہے جو اپنے بندوں پر جب ابر کرم برساتا ہے تو اسی طرح گنہگاروں پر بھی برساتا ہے، جس طرح پرہیزگاروں پر برساتا ہے، اس کے ابر کرم سے جس طرح نشیر سیراب ہوتا ہے اسی طرح خراب ہے، اس کی رحمت کے بادل جس طرح کانٹوں پر برستے ہیں اسی طرح پھولوں پر بھی برستے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دفعہ 3 دن گزر گئے مہمان نہیں آئے، ابراہیم اداس ہو گئے، گھر سے باہر نکلے، شاہراہ عام پر آئے، دیکھا دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ آگے بڑے آداب بجا لائے، آئیے ہمارے مہمان بن جائیے۔ مہمان چلا ساتھ آیا، اپنے دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھلائے، کھانا لگایا اور کہا اے بندہ خدا اللہ کا نام لے کر اب کھانا شروع کر۔ اس نے کہا اے خلیل خدا آپ بڑے معزز ہیں لیکن معذرت کے ساتھ عرض کروں میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب ابراہیم نے اپنے دل میں یہ خیال کیا یہ دشمن خدا ہے، میں خلیل خدا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دسترخوان پر دشمن خدا بھی بیٹھ جائے، خلیل خدا بھی بیٹھ جائے، ایک نیام میں 2 تلواریں کیسے سوار سکتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے دسترخوان کو سمیٹا اور مہمان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ روایت کہتی ہے ابھی کچھ دیر ہی تھی قدرت آئی ہے میرے خلیل، میرے خلیل تو نے میرے اس بندے کو کیوں رخصت کر دیا؟ پروردگار یہ تیرا دشمن تھا اس لیے میں نے اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھایا۔ اے میرے خلیل کیا تو دیکھ نہیں رہا میرے جس بندے کو تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکا؟ میرے جس بندے کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکا کیا تم دیکھتا نہیں میں تیرا وہ رب ہوں، وہ کریم پروردگار ہوں جو کتنے ہی عرصے سے اسے رزق پہنچا۔ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے، ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، مصحف اول سے لے کر قرآن تک، بحر سے لے کر ابحار تک، نہر سے لے کر انہار تک، شجر سے لے کر اشجار تک، بوند سے لے کر کوثر تک، کائنات کا ہر موجود اللہ کی صدا دیتا ہے، کائنات کا ہر وجود اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کوئی مہک میں وہی ہے، شاخ کی لہک میں وہی ہے، پرندوں کی چہک میں وہی ہے، کوئی ٹوٹ میں وہی ہے، ستاروں کی ذوق کی شانی میں وہی ہے، سمندروں کے طوفانی میں وہی ہے، دریاؤں کی روانی میں وہی ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
صلی علی محمد وآل محمد عجل کیا کہنے کیا ہر سفر گاؤں کی منزل وہی ہے ہر دریا کا ساحل وہی ہے ہر دل کی دھڑکن وہی ہے ہر درد کی دوا وہی ہے ہر مضطرب کی دعا وہی ہے ہر بیمار کی آواز وہی ہے ہر شہر کے پاس وہی ہے ہر زردہ یہی صدا دیتا ہے ہر قطرہ یہی پکارتا ہے ہر شفا یہی ندا دیتی ہے سبحان ہے وہ ذات منزہ ہے وہ ذات لا شریک ہے وہ ذات نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے نہ کوئی اس کی رضاکیت میں شریک ہے نہ کوئی اس کی ربوبیت میں شریک ہے یہ مطلب غدیر بانو کا مطلب ہے اسی لیے ہم تشریح غدیر بناتے ہیں اسی لیے کہ ہم توحید کے احکام کا اعلان کرتے ہیں اس منبر سے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری نعرے حیدری بر محمد و آل محمد غدیری صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اور جب ہمارے درود و سلام خاندان اسم طہارت کا کہ جن کی محنت کی بدولت جن کی وفاداریوں کی بدولت جن کی قربانیوں کی بدولت پروردگار عالم نے اپنے وقت کے خاص پر اپنے نبی کی محترم پر اپنے وارث لوح قلم پر عبداللہ کی یتیم پر آمینہ کے لال پر عبداللہ کے یتیم پر آمینہ کے لال پر اور ابو طالب کے بھتیجے پر یہ آیت مجیدہ نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہم نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا ہمارے سلام خاندان کے طہارت کہ جن کے سجدوں سے دین مکمل ہوا اور جن کے خون نکل گئے نعمت تمام ہوئی اور جن کی قربانیوں سے یہ اسلام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد پہنچ گئے میدان غدیر میں آج کے دن پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو میدان غدیر میں جمع کیا یہ کہنا آسان ہے لیکن کب جمع کیا پیغمبر کی پوری 23 سالہ حیات تبلیغی کو جو ہے 23 سالہ حیات تبلیغی کو دیکھیے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر کفر تھا جہاں پر شرک تھا جہاں پر بت گر رہتے تھے جہاں پر بت فروش رہتے تھے جہاں پر شراب نوش رہتے تھے اس معاشرے میں لوگ بچوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا 23 سال کے بعد میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا فرمایا اے میرے بہادروں اے میرے جانثاروں اے میرے اصحابہ اے مجھ پر جان قربان کرنے والوں اے میرے تابعداروں اے میرے یاروں سنو من کنت مولاہ فہذا علی پیغمبر نے کیوں یہاں پر سب کو جمع کیا کیوں یہ اعلان ہوا کیوں خدا نے فرمایا اے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں
دیا، اس لیے کہ ان 23 سالوں کے اندر پیغمبر نے اس معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی لائی کہ بت پرست توحید پرست بن گئے، مشرک موحد بن گئے، بیزار ابو ذر بن گئے، جو آپس میں دشمن تھے وہ برادر بن گئے۔ اس 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھا کہ اب اس معاشرے میں جہاں لوگ دوسروں کی ماں بہنوں پر شاعری کرتے تھے، اس معاشرے میں جہاں پر بیٹی کو بائی سے ننگو کار سمجھتے تھے، اس معاشرے میں جہاں بت پرستی کرتے تھے، جہاں شرک پرستی کرتے تھے، جہاں کئی سالوں تک جنگیں لڑتے تھے، یہاں پر سب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع ہو گئے، اور ایسے جمع ہوئے کہ اب کالے اور گورے کا فرق مٹ گیا، اب عربی اور عجمی کا فرق مٹ گیا، اب حبشی اور قریشی کا فرق مٹ گیا، سب آپس میں ایسے بھائی بھائی بنے کہ کان کا ویس حبش کے بلال، یمن کے مقدار اور مدینہ کے ایوب انصاری میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ نہیں، کہ جب سے کوئی باہر کا بندہ آتا تھا تو یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ان میں محمد رسول اللہ دور ہے۔ نعرہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے ان 23 سالوں میں معاشرے کو اس اوج پر پہنچایا، اس عروج پر پہنچایا کہ وہ معاشرہ جہاں پر لوگ بیٹی کی ولادت پر شرمندگی محسوس کرتے تھے، اب لوگ دعائیں کرتے تھے خدا ہمیں بیٹی دے، اب لوگ بیٹی کو باعث رحمت سمجھتے تھے۔ جب اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تو پیغمبر نے لوگوں کو اس لیے نہیں بلایا کہ اب جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اب اس لیے بلایا کہ میں جا رہا ہوں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، کتاب اس کے بعد نہیں آئے گی، دین اس کے بعد نہیں آئے گا، لیکن تمہیں ہدایت کی ضرورت رہے گی، تمہیں سرپرستی کی ضرورت رہے گی، تو یاد رکھو اس کے بعد من کنت مولا ہو دیکھیے میدان غدیر میں جو جشن غدیر بنایا پیغمبر نے اور مسلمانوں نے، اعلان کیا ہوا، بتایا کیا پیغمبر نے؟ اب خطبہ پڑھ کر دیکھیے، مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ قیامت تک اب نبی نہیں آئے گا، اب کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی آسمان سے وحی نہیں آئے گی، اور یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اعلان یہی ہوا، اب ختم نبوت ہے، اب ختم قرآن ہے، اب مصحف نہیں آئیں گے، اب انبیاء نہیں آئیں گے، لیکن ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے لیے ولی علی ہے، کوچر ہے، تو جب ہم علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو اصل میں یہ جشن ختم نبوت پر جشن ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا فلاں فرقہ نبوت کے اختتام پر قائل نہیں ہے، فلاں فرقہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا، فلاں فرقے کے قرآن میں اتنے پارے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اور دیکھو کون جشن غدیر مناتا ہے، کون نہیں مناتا۔ جو جشن غدیر مناتا ہے وہ ختم نبوت کا اعلان بھی کرتا ہے، ختم قرآن کا اعلان بھی کرتا ہے، اور جنہیں شک ہے وہ جشن غدیر نہیں مناتا، وہ اپنے ایمان کی دلیل لائے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشی امام تمام باواز بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام نے 10 ہجری میں
جب من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا تو اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی 10 ہجری میں پیدا ہو یا آج 1442 ہجری میں، جو بھی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر نے اس کی ولادت سے پہلے اس کے ولی کا تعین کر دیا ہے۔ پیغمبر نے اس کی ولادت سے پہلے اس کے ولی کا تعین کر دیا ہے۔ ان 1400 سالوں میں 1400 سال پہلے بھی مسلمانوں نے پیغمبر کی موجودگی میں جشن غدیر منایا تھا، آج بھی جشن غدیر منا رہے ہیں، لیکن اس بیچ میں ناقصین بھی ہوئے، قاسطین بھی ہوئے، مارکین بھی ہوئے، تو 10 ہجری میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا، سارے مسلمانوں نے مل کر جشن غدیر منایا تھا۔ آج بھی شیعہ اور سنی سے ہٹ کر سارے مسلمان جشن غدیر مناتے ہیں، اس لیے کہ ان 1400 سالوں میں ہم نہ مارکین کے ساتھ ملے، نہ قاسطین کے ساتھ ملے، نہ ناقصین کے ساتھ ملے، ہم 1400 سال پہلے بھی شیعہ اور سنی سے برتر ہو کر محمد اور علی کے ساتھ ہیں، آج بھی محمد اور علی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے ان 1400 سالوں میں بہت اتار چڑھاؤ ہوئے، بہت انحرافات ہوئے، ضرورت ہے سب کو وہ شیعہ ہو یا سنی کہ ہم اپنی تاریخ پر نظر ثانی کریں، اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہے تو تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ یہ جشن غدیر مناتے ہوئے ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 1400 سالوں میں نہ ایمان بدلے نہ خیال ہم نے ان 1400 سالوں میں نہ ایمان بدلے نہ خیال بدلے نہ لشکر بدلے ہم نے نہ لشکر بدلے نہ رہبر بدلے نہ روایتیں بدلی نہ حدیثوں میں جہاد کیا نہ مولا کے معنی تبدیل کیے نہ چھوٹا بار کیا نہ مار کر کے چھپایا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شرم نہیں کرنی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہم نے ان 1400 سالوں میں نہ امام بدلے نہ خیام بدلے نہ لشکر بدلے نہ محدث بدلے نہ تفسیر بدلی نہ سند بدلی نہ کتاب بدلی۔ ہم نے ان 1400 سالوں میں نہ کتاب کو کافی کیا نہ حدیث کو حل کیا۔ ہم نے ان 1400 سالوں میں نہ کسی کو دھوکہ دیا نہ کسی سے دھوکہ کھایا۔ ہم نے نہ کسی سے دھوکہ کھایا نہ کسی کو دھوکہ دیا۔ یہ 1400 سال تاریخ کا سفر ہمارے ایمان کی طہارت پر دلیل ہے، اس لیے ہم جشن غدیر مناتے ہیں۔
غدیر پر حضور ذہن میں رہے، غدیر پر اسلام کی حیات کا انحصار ہے. کیوں؟ سنتے جائیے، اس لیے کہ غدیر اسلام کی تقویت کا باعث ہے. کیسے؟ کوئی بھی تحریک جو چلتی ہے وہ ہمیشہ کچھ عرصے کے بعد کمزور ہو جاتی ہے. یہ جو نظریاتی موجیں ہوتی ہیں، آپ پانی میں ایک کنکر پھینکیے، اس سے موجیں ایجاد ہوں گی، ایک سے ٹکرا کر. لیکن اسلام کی تحریک کی جو موج ہے یہ صرف چند افراد سے شروع ہوئی. پہلے اندرون خانہ تعمیر کی، پھر پھیلتے مکہ اور مدینہ کو فتح کرتی ہوئی پورے عالم اسلام میں پھیل گئی. ہر تحریک کو ایک بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے بجلی کی ویو جب کمزور ہوتی ہے تو وہاں پر بوسٹر لگا دیتے ہیں. یہ جشن غدیر ہمیں بوسٹ کرتا ہے، ہماری تبلیغی توانائیوں کو کئی برابر زیادہ ہے. تو اسلام کی حیات کا انحصار جشن غدیر پر ہے. یہ مناؤ گے تو اسلام پھیلے گا، یہ نہیں مناؤ گے تو داعش اور طالبان پھیلے گا. بر منکر غدیر لعنت. اور اب میں گفتگو کو سمیٹنا شروع کروں کہ ہم غدیر اس لیے مناتے ہیں، ہم پیغام غدیر اس لیے دہراتے ہیں کہ ان 4 سالوں میں ہم پورا سال بچوں کو کہتے ہیں علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی حسنین کے بابا ہے، علی خان ہے احد و بدر و خیبر ہے، علی قاتل مرحب و منکر ہے، علی فاروق اعظم ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، علی ناطق قرآن ہے. لیکن جشن غدیر ہم اس لیے نہیں مناتے. اس روز ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ علی سرپرست ہے، علی آقا ہے، علی مولا ہے، علی اسوہ کامل ہے، علی نمونہ عمل ہے. اگر علی سے پیچھے ہٹ گئے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اگر علی سے آگے بڑھ گئے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے. کہ جشن غدیر عقائد کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ہے. اگر جشن غدیر نہ ہو اور ہمارے عقائد اعتدال سے گر جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا. تو بس اسلام کی حیات کا دار و مدار غدیر پر ہے، اس لیے کہ علی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. علی کیسے نمونہ عمل ہے یہ کہہ کر گزر نہیں جاتا. اب دیکھیے ایک ایک صفحہ تاریخ کا پلٹتے جاتے ہیں کہ علی کیسے نمونہ عمل ہے. دعوت ذوالعشیر میں جب پیغمبر نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ اقربا کو بلاؤ، جب سب آگے تو یہ معاشرہ کس کا تھا؟ مشرکوں کا معاشرہ تھا. اب تصور کیجئے یہ قوم میں اگر چند لوگ اکٹھے ہو کر خدا نخواستہ کسی اس مروجہ دین اسلام کے خلاف کوئی میٹنگ کرے تو کتنا بڑا خطرہ ہے. وہ مشرکوں کا معاشرہ. مسلمان تو پھر سوزن قوم میں متدین ہے، نیک ہے، تحمل ہے، رواداری ہے. لیکن ابو لہب کا معاشرہ، ابو جہل کا معاشرہ، وہ جگر چبانے والوں کا معاشرہ، وہ لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں کا معاشرہ. اس معاشرے میں جب پیغمبر نے فرمایا
لیکن جو میری گواہی دے تو علی کے سامنے دو راستے تھے، ایک سستی اور کاہلی کا تھا، ایک رسولیت سے پیچھے ہٹنے کا تھا، ایک سر جھکا کر بیٹھے رہنے کا تھا، ایک مشکل راستہ تھا، ایک زہن کھانے کا تھا، توہین برداشت کرنے کا تھا، گالیاں سننے کا تھا، بہانے سننے کا تھا۔ علی نے آسان راستے کو ٹھکرا دیا، مشکل راستے کا انکار کیا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جشن منانے والوں، اگر تم سست ہو گئے، اگر تم کاہل ہو گئے، اگر تم مشقت نہیں کرو گے، اگر تم زحمت نہیں کرو گے تو معاشرے میں شرک تو ہوگا، کفر تو ہوگا، کرپشن تو ہوگی، رشوت تو ہوگی۔ علی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر علی اس دن مسئولیت کو قبول نہ کرتے تو فتح مکہ کی نوبت نہ آتی اور آج ساری دنیا میں اسلام کا نام نہ ہوگا۔ دعوت ذوالعشیر کے بعد میں وقت کی قلت کے باعث سیدھا شب ہجرت میں چلا جاتا ہوں۔ ہم بڑے آرام سے پڑھتے ہیں کہ لیلۃ المبیت میں علی نفس رسول بن کر رسول کے بستر پر سو گئے، رسول شب کی تاریکی میں ہجرت کر گئے غار ثور۔ لیکن آئیے تحلیل کیجئے، یہ بستر اس شب تلواروں کے سائے میں سونے کا نام تھا، یہ بستر موت کا بستر تھا۔ علی کے سامنے دو راستے تھے، ایک آسان راستہ تھا، دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی چپ کر کے آپ بھی پیغمبر علیہ السلام سے کہہ سکتے تھے اے رسول اعظم، اے مرسل اعظم، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ موت کے بستر پہ کسی اور کو لٹا دیتے ہیں، لیکن علی نے اپنے لیے سخت ترین راستے کا انتخاب کیا اور آسان ترین راستے کو چھوڑ شب ہجرت سے مدینے کی زندگی میں آ جائیے۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے آسان راستے تھے، آپ بھی چاہتے تو دوسرے لوگوں کی طرح آرام سے تلوار چلاتے، جنگ میں پچھلی صفوں میں رہتے، آسان راستہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جب تلوار چلائی تو اس انداز سے چلائی، اتنی محنت سے چلائی، اتنی ریاضت سے چلائی کہ ایک طرف جبرائیل داد دیتا ہے، دوسری طرف رسول کہتے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی مدد سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری محمد آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ نے تلوار چلائی تو پورے فنے حرب کے شجاعت کو داد دینے پر مجبور ہوئے، ایسے تلوار چلائی۔ آپ نے قلم اٹھایا، آپ کی تحریر دنیا ادب کی شاہکار بن گئی۔ آپ چاہتے تو بڑی آسان آپ نے خطبات دیے، آپ کے خطبات، آپ کی تقریریں میزان فصاحت و بلاغت، آپ نے تلوار چلائی تو ضرب المثل بن گئی، آپ نے تحریر لکھی تو شاہکار بن گئی، آپ نے خطبات دیے تو ان کا کلام میزان فصاحت بن گیا۔ علی چاہتے تو بغیر محنت کے تلوار بھی چلا سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے، تقریریں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی سیرت کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جشن منانے والوں، تم جس فیلڈ میں بھی جاؤ، جس میدان میں بھی جاؤ، لوگ تمہارے فن کی تعریف کریں، تم دوسروں کی مثال نہ دو بلکہ تم دوسروں کے لیے مثال بنو۔ اور محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
یہ کہیں ٹھیک ہے؟ یہ سارے ٹھیک ہے. مدنی زندگی سے سیدھے میدان غدیر پہ آتے ہیں تاکہ نماز تک پہنچ جائے. میدان غدیر میں اللہ نے فرمایا پیغمبر اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دے. پیغمبر نے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میدان غدیر میں ایک صلوات پڑھی. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. پیغمبر نے میدان غدیر میں اصحاب کرام کو جمع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر یہ کام انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کام اتنا مہم ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے اس لہجے میں بات کی. اب آئیے ادھر امیر المومنین علیہ السلام اگر اس مرحلے پر انکساری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً جو تنظیمی مسئولین ہیں ان کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں یہ خاص بات ہے. اگر وہ کہتے ہیں رسول خدا ہم تو اس قابل نہیں ہیں اور علی جیسا منتظر مزاج انسان اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے تو بتائیے کیا رسول خدا جتنا بھی اچھا نقشہ رکھ سکتے تھے ان کے پاس تھا لیکن اگر علی اپنے قانون کو آگے نہ کرتے تو پیغمبر کی ساری منصوبہ بندی رہ جاتی. امیر المومنین علیہ السلام نے اتنی بڑی مسئولیت کو قبول کر کے ہمیں پیغام دیا کہ جب بھی پیر تمہارے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری ڈالے اور فرار نہ کرو اسے اختیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور میدان غدیر سے اب آ جائیے رسالت رسول کے بعد کیا ہوا. تمام مسلمان خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو خواہ رفاع ہو خواہ صوفیہ ہو خواہ ذکری ہو جس فرقے کے بھی ہیں اس بات کو سب مانتے ہیں کہ بعد میں شدید اختلافات ہوئے. اور دیکھیے وہ اختلافات کس کے ساتھ ہوئے؟ علی کے ساتھ ہوئے. وہ علی جو تلوار کا دھنی ہے. علی کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ علی تلوار کھینچے. اور اگر علی تلوار کھینچ لیتے تو اس کا اندازہ لگائیے کہ علی نے جنگ کے نہروان میں خوارج سے یہ کہا تھا کہ چلے جاؤ. کہا تھا چلے جاؤ. اور جب چلے گئے جانے والے جو باقی رہ گئے 4000 رہ گئے تو میرے مولا نے فرمایا اگر تم نہیں جاؤ گے تو یاد رکھو 4000 میں سے تمہارے 10 بھی نہیں بچیں گے. اور پھر جب علی نے تلوار کھینچی تاریخ کہتی ہے ان میں سے صرف 7 یا 9 افراد بچے. یہ سارے کے سارے علی نے ایک دن میں تہتے کیے. اور اس جنگ میں علی کے لشکر کے صرف 4 یا 5 افراد مارے گئے. وہ علی اس کے لیے رسول تلوار کھینچنا کتنا آسان تھا لیکن علی نے تلوار کے شمشیر کے آسان راستے کو چھوڑ دیا اور صبر کے مشکل راستے کو دیا. اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے میرا جشن منانے والوں جب بھی تمہارے سامنے 2 راستے آ جائے تو اپنے نفس کی آسانی کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ مشکل راستہ کون سا ہے. جب مشکل راستہ مل جائے تو آسان راستے کو چھوڑ دو. یاد رکھو تو علی تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں آتا. کوئی تک پہنچنے کے لیے تمہیں مشکل راستے کا امتحان کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جب علی
منصب خلافت پر اور تخت خلافت پر جلوہ افروز ہو گئے، تو ہم نے لوگوں کو یہی بتایا علی کو خلافت مل گئی، علی کو حکومت مل گئی، ہم نے مبارکبادیں دی، علی کو سلطنت مل گئی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ رسول کیوں علی کو خلافت دینا چاہتے تھے، رسول نے علی کو کیوں ولی بنایا تھا، علی کیوں ولایت کا تقاضا کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جانتے ہیں نا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں آیا علی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کو سی رہے، ایک دفعہ جوتے سے نظریں اٹھائی اور عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا عبداللہ اس جوتے کو دیکھ رہے ہو، تمہاری یہ حکومت مجھ علی کے نزدیک اس جوتے جتنی قیمت بھی نہیں رکھتی، مگر صرف اس لیے کہ میں اس حکومت کے ذریعے حق کا قیام کروں اور باطل کو جڑوں سے اکھاڑوں۔ اور علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے دین اسلام کی رعایت نہ ہوتی، تقویٰ کی میں پابندی نہ کرتا، تو جہان عرب میں کوئی مجھ جیسا چالاک نہیں تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ علی حکومت چاہتے تھے، بات کیا ہے کہ حکومت وسیلہ تھی ہدایت کے لیے۔ اور علی جب منصب خلافت پر بیٹھ گئے تو علی کا جو ایک بہت مشہور کارنامہ ہے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا اور یتیموں کی مدد کرنا۔ گفتگو کو میں نے سمیٹ لیا، انشاءاللہ نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے سامنے جو ایک روشن پہلو ہے وہ یتیموں کی مدد کرنا ہے، فقراء کی مدد کرنا ہے۔ توجہ اگر میری طرف ہے تو دیکھیے علی کے سامنے پھر دو راستہ ہیں۔ آپ ایک پتھر اٹھا کر دیں، یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اپنے عقیدے کے مطابق بتائیے کہ اگر علی بسم اللہ پڑھ کر اس کاغذ کو کہتے کہ سونے کا بن جاتا، کیا نہ بن جاتا؟ بن سکتا تھا۔ اگر علی چاہتے تو غریبوں سے اور یتیموں سے کہتے آؤ میں تمہیں سونا عطا کرتا ہوں، اب انگریزوں کو اٹھا کر کہتے سونا بن جاؤ، انہیں عطا کرتے۔ لیکن جائیے دیکھیے علی نے اس آسان راستے کو انتخاب نہیں کیا، بلکہ اپنے زور بازو سے باغات اگا کر، کھجوریں اگا کر، کنویں کھود کر، کمائے کر غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کیا۔ اور علی کے سامنے جب اچھے کام کی دو آئے تو علی نے آسان کام کو چھوڑ دیا، آسان راستے کو دوسروں کے لیے کھلا چھوڑا اور خود مشکل راستہ اپنایا۔ علی اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے حسن بیٹا محمد حنفیہ یہ اناج لے جاؤ یتیموں کے گھروں میں پہنچا دو، پھر بھی ثواب تھا، پھر بھی نیک کام تھا۔ لیکن علی نے یہ ذمہ داری خود اپنے کاندھوں پر اٹھائی اور خود یتیموں کے گھروں میں خود یہ اناج لے کر پہنچاتے رہے۔ لیکن جائیے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے کہ جب علی وہاں پر اناج لے کر جاتے تھے تو دروازے پر چھوڑ کر نہیں آئے۔ کیوں کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ایک اس کی مادی ضروریات ہوتی ہیں، دوسرے اس کے عاطفی ضروریات ہوتی ہیں۔ مادی ضروریات کہیں سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن عاطفی ضروریات باپ کے علاوہ پوری نہیں کر سکتا۔ علی جب اناج لے کر جاتے تھے تو یتیموں کے گھروں میں جاتے تھے، وہاں صفائی بھی کرتے تھے، برتن بھی دھوتے تھے۔ کون تو جو ہے کون وہ علی۔ آج اگر ہم کسی ادارے کے مسئول بن جائیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ وہ علی جب عین منصب خلافت کے اوپر تھے، یتیموں کے گھروں میں جاتے تھے، برتن بھی دھوتے تھے اور یتیم بچوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ان کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے
غالب کھیلتا تھا. نہیں نہیں نہیں، یہی نہیں، میں نے پڑھا کہ علی اپنی انگلیوں کے ساتھ شہد لگا کر یتیموں کو اس طرح چٹواتے تھے کہ دیکھنے والے رش کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہو گئے. دیکھیے اب گفتگو اس منظر پر آ گئی ہے کہ میرے لیے خلاصہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ سورج غروب ہو جائے گا. علی کا ذکر نہیں رک سکتا. اور یہ خود علی کی فضائل، علی کی محبت، علی کا عشق، یہ تو لوگوں نے گردن کٹوا دی پھر بھی نہیں رک سکا. وقت کی کیا مجال ہے جسے روک سکے؟ لہذا میں خلاصہ کرتے ہوئے ان چند اشعار کا سہارا لیتا ہوں، پھر ایک نتیجہ دوں گا کہ اس بار ہم سب کا اتفاق ہے. اے جشن غدیر منانے والوں، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم تو اصول بنتے ہیں. ارے مت پوچھ ان کے باپ دادا کی منزل، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. عرض مقدس پہ یہی نقش وفا کے ہیں، عرض مقدس پہ یہی نقش وفا کے. قدرت نے توڑ دیا قلم ان کو بنا کے. اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی بحث ہی نہیں، اس میں کوئی مجادلہ ہی نہیں، اس میں کوئی مناظرہ ہی نہیں. جس نے اسلام پڑھ لیا، اسلام کو سمجھ لیا، اسلام پر تحقیق کر لی، اس نے علی کو مولا مان لیا. وہ علی علی کرے گا، اس کی مشکلات حل ہوگی، اسے جنت ملے گی، اسے درجات ملے گی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا، مسلمان نامی ہو، کافر ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی مقام ہو، درجات مانوی کا بھی تقاضی ہے. وہ کہیں نہ کہیں علی کی چوکھٹ کا آ کر اثر ضرور لیتا ہے. وہ علی کی چوکھٹ کو آ کر ضرور چومتا ہے. علی علی کرنے سے آپ کو سارے خزانے ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ علی بن سکتے ہیں، آپ عارف بن سکتے ہیں، آپ صوفی بن سکتے ہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں، آپ جرنیل بن سکتے ہیں. آپ علی سے مانگے آپ کو ہر عہدہ مل سکتا ہے، دنیاوی بھی مانوی بھی. لیکن یاد رکھو خلاصہ دے رہا ہوں اپنی پوری گفتگو کا کہ علی علی کر کے مقامات پا لینا یہ اور بات ہے، یہ اور لوگ ہے. لیکن علی کی طرح مشکل راستے پہ چل کر حسن نصر اللہ کی طرح، خمینی کی طرح، خامنائی کی طرح دشمن کو ناک لگوانا یہ اور ملنگانا انداز یگانا، میری صحبت بھی فقیرانہ. آناز سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی 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 علی. ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی.